الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمہ ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عرفان قرآن کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور بحمد اللہ تعالی اس وقت ہم نجات کے چوتھے درجے کی طرف عروج کر رہے ہیں۔ حضور عظمت الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نجات کے نور سے مالا مال فرمائے اور اس امت کو ہر اس اذیت سے نجات عطا فرمائے جو اذیت ان کے تہذیبی، تمدنی، اخلاقی، روحانی، معاشرتی، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو ان کو پریشان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے، عالم اسلام پر رحم فرمائے، ہر مسلمان پر رحم فرمائے۔ تو آج یہ 25واں پارہ ہے اور 25واں روزہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت انسان کو ہر جہت سے نوازنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بخشی ہے۔ انسان ہے جو خدائے ذوالجلال سے دور ہونے کی ہر سمت سے، ہر جہت سے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے گھیر گھار کر اپنے دامت میں لانا چاہتی ہے۔ تو گویا بندے سے خدا نے اپنی محبت کے اظہار میں وہ منظرنامہ پیش کیا ہے کہ انسان کی عقل دنگ ہے۔ اس سورہ حامیم سجدہ سے پہلے جو ہے سورہ مومن کے کچھ اقتباسات رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اے حبیب یہ رحمان رحیم کی طرف سے نازل کردہ ایک نور ہے، اور من اللہ العزیز العلیم، اللہ بلند علم والا، غالب علم والا ہے، اپنے اس علم کی عظمت میں اس نے یہ فیصلے فرمائے ہیں اپنے بندوں کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا تشخص بیان فرمایا، اپنی رحمت کا تقدس اور اس کا وسیع دائرہ کار جو ہے اسے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا غافر ذنب وقابل التوب، اللہ اکبر، غافر ذنب وقابل التوب، یہ دو اللہ تعالیٰ کی اوصاف ہیں، صفات ہیں، یعنی اس کے فیوز و برکات، اس کی رحمت اور فضل و احسان کے دو ایسے جذبے ہیں، اس کی مثال تو دور کی بات ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ فرمایا غافر ذنب، اے حبیب جس انسان کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، احترام کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، خواہ وہ انسان کیسا ہی ہے، ہم اپنی الوہی نظروں کے ساتھ اور اپنی سبوہی عظمتوں کے ساتھ اور اپنی شان و شوقت کے ساتھ اسے نوازنے پر ہمہ وقت آمادہ رہتے ہیں۔ اگر وہ انسان اپنی طبعی، فطری اور اخلاقی، روحانی تراش خراش سے ہٹ کر ہے، اس پر کچھ آلودگیاں ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں ناگفتہ اور گناہ گار ہے وہ، تو جو ہماری ذات کے ساتھ تعلق کی عظمت میں قدم بڑھاتا ہے تو پھر اپنی رحمت کا ہم سینہ کھول دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلا جو میرا اظہار رحمت ہوتا ہے غافر ذنب،
وہ جتنے بھی گناہوں سے لپٹ کر آیا ہے اور اس کا وجود آلودہ ہے، جو ہی وہ دل سے تعلق جوڑتا ہے تو ہم اس پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیتے ہیں، اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، مغفرت کے نور میں اسے مستور کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا حوصلہ ہے۔ ایک کائنات کا خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، رازق بھی ہو، ہر اتھارٹی اس کے دستے قدرت میں ہو، اور پھر ایک ایسے انسان کے ساتھ اس کا یہ رویہ ہو، تو پھر یہ اس رویے کی عظمت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کا کسی بھی اعتبار سے کوئی شریک نہیں ہے۔ جب عنایت پر آتا ہے تو پھر انتہاؤں کے دائرے بھی توڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غافر ذنب، یہ جیسا بھی ہے، اس کا تعلق دل سے میری ذات کے ساتھ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب اس کو اپنی رحمت کے دامن میں ڈھانپ لیتا ہے۔ غافر کہتے ہیں ڈھانپ لینے والے کو، یا علمی اصطلاح میں اسے گناہ کے بخشنے والے کو۔ ویسے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام کے نور کی، اسلام کے دریائے رحمت کی یہ شان ہے کہ جو بندہ اس میں غوطہ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود سے گناہوں کی آلودگیاں دور کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، مٹا دیتا ہے۔ یعنی بہت ساری ایسی جہات ہیں اس کے فضل و احسان کی کہ بندے کے ساتھ وہ کیسے وابستہ ہوتا ہے۔ غافر ذنب، اللہ اکبر، وہ بندے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو ناظرین، جس بندے کو اللہ اپنی چادر میں ڈھانپ لے، اور چادر بھی رحمت اور نور اور مغفرت کی ہو، تو پھر بندے کے جو جرائم ہیں، معاملات ہیں، وہ کس کی نظر میں آ سکتے ہیں؟ جسے اللہ چھپائے، وہ ستار العیوب وغفار الذنوب، یہ اس کی شان ہے کہ وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر اتنا بڑا حوصلہ کہ اس کی زمین پر اس کی قدرت کے حوالے سے اور اس کی اقتدار اعلیٰ کی عظمت کے تحت ہم جرائم کرتے ہیں، اور پھر اس کے حوصلے کی عظمت، سبحان اللہ، پھر وہ اس کی رحمت ہمیں اپنے سینے سے لگا کر ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر بڑا جملہ فرمایا، وقابل التوب، کہ حضرت انسان کو ایک دوسرا شرف دیا جاتا ہے کہ جس وقت وہ رجوع لاتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ اسے مقبولیت عطا کرتے ہیں، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی اگر کسی نے اپنی جرائم سے توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو اس انداز کا بیان فرمایا گیا کہ عقل دنگ ہے، حیرت ہے، اور فرمایا کہ التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو اس انداز میں دھل جاتا ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ اس دن توبہ کی قبولیت کے بعد اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ فضل و احسان کی عظمتیں ہیں۔ یہ جرت وہی کر سکتا ہے جس کا شریک کوئی نہیں۔ ہم تو کسی کا 10 روپے کا نقصان کرے تو وہ مواخذہ بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ تو ہم نے بڑے سارے نقصانات کیے اور اٹھائے، لیکن اس کے حوصلے کی عظمت پر قربان جائیں، اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے وہ تیرا جو مزاج تھا، تیرا ظرف تھا، وہ تو نے کیا، جو میری رحمت کا مزاج ہے، میرا ظرف ہے، میں اس کی شایع نشان کروں گا۔ تو جو اتنی بڑی حوصلے کی ذات ہو، اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ جوڑ توڑ انسان نے بنایا، کبھی اس کے شریک بنایا، کبھی سورج کو بنایا، کبھی چاند کو، کبھی آگ کو پوجا، اور کبھی جناب والا پتھروں کو، لکڑی کو، مٹی کو، ان چیزوں کو پوجا۔ یہ انسان کے اپنے وقار کے ہی خلاف ہے، انسانیت کے تقدس کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کی انسانیت میں کوئی بالیدگی نہیں آتی، بڑھتی نہیں آتی، بڑھوتری نہیں آتی، بلکہ انسان کی اخلاقی گراوٹ ختم ہو جائے، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ تو وقابل التوب، وہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ دونوں جذبے ایسے ہیں جس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ پہلے آیا بندہ، اس کو ڈھانپ لیا گیا، پھر اللہ اکبر، میں یہاں حدیث سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی عظمت اتنی بلند ہے، شاید ہو سکتا ہے اتنی اللہ کے آسمان کی بلندی نہ ہو جتنا نسبت رسول کی بلندی کا مقام ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب حشر ہوگا تو ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وَأَلْزَمْنَاهُ الطَّائِرُ فِي عُنُقِهِ، وہ اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ ہر شخص دیکھ لے گا یہ کیا معاملہ ہے کیا۔ فرمایا میری امت کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ وَيَسْتُرُهُ فِي كَنَفِهِ، جب میری امت جائے گی اور مجھ سے دل سے تعلق رکھنے والے اور پیار کرنے والے، محبت کرنے والے جب حضور عظمت الہی میں جائیں گے، وَيَسْتُرُهُ فِي كَنَفِهِ، اللہ ان کو اپنے نور کے گھونگھٹ میں چھپا لے گا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيَسْتُرُهُ فِي كَنَفِهِ، اللہ نور کے گھونگھٹ میں چھپا لے گا، اور اسی ماحول میں اس کا حساب ہوگا، اور کہے گا اتذنب کذا و کذا، اوے فلانے تو نے فلاں فلاں جرم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ یہ ہوا تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا یہ بتا، میری نظر سے تو تیرے احساس بھی نہیں چھپ سکے، خیالات اور وسوسے بھی نہیں چھپ سکے، تیرا کردار کیسے چھپ سکے؟ تو بھلا یہ بتا کہ میں نے تیرے ان جرائم کو، جس کو تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، تیرے ان گناہوں کو میں نے کسی پر ننگا کیا ہے؟ یا اللہ ایسا تو نہیں ہوا ہے۔ اس جرم کے بارے میں تو میری ماں کو بھی نہیں پتا، بابا کو بھی نہیں پتا، یار دوستوں کو بھی نہیں پتا۔ جو میں نے کیا ہے اس کے بارے میں صرف تجھے پتا ہے یا پھر مجھے پتا ہے، میرے وجود سے سرزد ہوئے ہیں، میں نے ان کا ارتکاب کیا ہے، اور تو نے اپنی الوہی نظروں سے دیکھا ہے۔ علیم بذات الصدور، تیری شان ہے پروردگار عالم، یقیناً کسی نے نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کا مواخذہ ہوتا نا؟ ہاں یا اللہ ہوتا۔ فرمایا ان نگاہوں میں حجاب بھی ہو سکتا ہے، اور میری نگاہیں حجاب سے بلند ہیں، میری نگاہ کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو جب میں نے اپنے محبوب کے تعلق کی نسبت سے، میرے بندے، میں نے اس وقت تیرے گناہوں پر، تیرے جرم پر رحمت کا پردہ، غفاریت کا پردہ ڈالا ہے، ستاریت کا پردہ ڈالا ہے، تو جب میں نے تجھے تیرے اپنوں میں رسوا نہیں کیا، تو میرے محبوب کا نام لیوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں غیروں کے سامنے آج تجھے رسوا کروں؟ لہذا اس وقت میں نے تجھ پر ستاریت کا پردہ ڈالا تھا، آج تجھے غفاریت کے جذبے سے معاف فرماتا ہوں اور تیری توبہ کو قبول فرماتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ وہ جذبہ عظمت ہے، ہم اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو قیامت تک نہیں کر سکتے کہ کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے ہمارا رب۔ پھر اس کو پھر ایسی ذات کے بارے میں یہ تصور قائم کرنا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو عقل شعور تو دور کی بات ہے، یہ تو ویسے ہی انسانی قدروں کے ہی خلاف ہے کہ بندہ کھائے پیے، اس کا موج میلہ اس کا کرے، اور عنایات اس کی سے مستفید ہو، اور سجدے غیروں کو کرتا پھرے۔ غافر ذنب وقابل التوب۔ پھر یہ ارشاد فرمایا شدید العقاب، شدید العقاب، میرے بندے یاد رکھ تو میں عذاب دینے میں بھی بڑا سخت ہوں، اس میں بھی میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ذی الطول، غافر بھی ہوں اور قابل توب بھی ہوں اور ذی الطول بھی ہوں، بڑے انعام والا ہوں۔ جب دو جذبوں کے سامنے انسان آئے گا، پہلے اعتبار سے اس کی اوپر ستاریت کا پردہ ڈال دیا جائے گا، پھر ستاریت کے پردے میں ہی اللہ تعالیٰ رازداری کے ساتھ اس پر غفاریت کا فیصلہ فرما دے گا۔ پھر وہ اگر اس کی طرف رجوع آتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف آ کر رجوع کرے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ محض لین دین نہیں ہے، بلکہ اللہ صاحب ذی الطول ہے، صاحب انعام ہے، صاحب عظمت ہے، صاحب مال، اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسعت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا رویہ ہے حضرت انسان کے ساتھ۔ اب حضرت انسان اپنے گریبان میں جا کے کہ اس کے رویے خدا کے ساتھ کیا ہیں، بس تھوڑا سا ہم فرق دیکھ لیں تو ہمیں اپنی ساری صورتحال اپنے آئینے میں نظر آ جائے گی۔ لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اس لیے
اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے، مگر وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہی نہیں کیا۔ عجب بات ہے کہ ہم پروٹوکول ہر قسم کا لیتے ہیں، انعامات ہر قسم کی کے مستحق اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہمارا خیال اور نظریہ یہ ہے کہ ہم یہ چیز ہمیں ہو، یہ ہو، وہ ہو، فلاں ہو، فلاں ہو۔ تو لیکن جس وقت کسی فرض کی ادائیگی کے لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے تو پھر ہم منہ بسور کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب والا فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ یہ بہانے بازیاں صاحب ایمان نہیں کرتا، بے ایمان کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ مومن کو اللہ آزماتا ہے تو بھی اس میں مست ہو کر خوش ہوتا ہے، اور اگر کہیں رحمت سے نوازتا ہے تو بھی اس کی سرشاری اور خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ تو اس ٹائٹل پر اللہ وحدہ لا شریک نے مومن کے ساتھ اپنے رویوں کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ فلا یغررک تقلب فی البلاد، دھوکے میں رہے انسان، دھوکے میں نہ رہے۔ یہ دھوکہ ہے جو تو اپنے آپ کو دے رہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، مجھے کون پوچھنے والا؟ نہیں نہیں، ایک ایسی آنکھ بھی ہے جو تیرے احساسوں پر بھی نظر جمائے ہوئے ہے، تیرے اندر خیالات جو آتے ہیں ان پر بھی اس کی نظر ہے، اور جو ابھی آنے والے خیالات ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو ایسے علیم بذات الصدور والی ذات کے سامنے سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ حیا کر۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو تعلق توڑتا ہے تو پھر اس پر ہم اپنا مواخذہ کرتے ہیں، لیکن جن کا تعلق جڑا رہتا ہے ہم ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ یہ تو پیچھے دو رویے تو آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ ایک اور ایسا حسین اور عظیم رویہ ہے کہ عقل حیرت میں ہے، شعور کو پسینہ آ رہا ہے کہ اے اللہ تو اس شان کا مالک ہے، اپنے بندوں کے ساتھ تیرا یہ رویہ ہے، کیا تیری شان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سنو، ایک تو تھا تمہارا میرے ساتھ باہمی تعلق کا وہ تصور کہ تم میری ساتھ کے ساتھ جڑ گئے، میں نے تمہیں اپنی رحمت کے پردے میں ڈھانپ لیا، پھر تمہیں ستاریت کے پردے میں ڈھانپ لیا، پھر تمہیں تمہاری مغفرت کر دی، پھر اگر تم رجوع لائے تو ہم نے اپنے آپ کی آغوش کھول دی، تمہیں اپنی آغوش رحمت میں قبول فرمایا، اور اس کے آگے ایک اور بھی میرے فضل و احسان کا ایک درجہ ہے۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، کچھ میرے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کندھوں پر اپنی روحانی طاقت کے ساتھ، میری توفیق کے ساتھ اپنے میرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور کچھ اس کا طواف کرتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کی ذات کی عظمت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ جس وقت وہ اٹھائے رکھتے ہیں یہ سارا کچھ، اتنی مشقت، حالانکہ ساری کائنات کا میکنزم جو ہے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور عرش جو ہے اتنا وزنی ہے کہ اس کے لیے اعداد و شمار کا کوئی جائزہ ہی کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے فرشتوں نے۔ تو جب ان کا وقت مکمل ہوتا ہے تو حضور عظمت الہی سے انہیں چھٹی ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں تمہاری بڑی محبت اور تندہی کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ میرے عرش کو، قوت والے عرش کو تم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس عمل پر، اس مزدوری پر تمہیں کچھ عطا کروں، مزدوری دوں تمہاری اس مشقت پر، تو مانگو کیا دوں؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم، دنیا کی کائنات کی جو مادی اشیاء ہیں یہ تو ہمارے مزاج کا حصہ نہیں کہ ہاں آپ سے یہ مانگیں۔ اب آخرت اور جنت کی عظمت ہے، ہم ویسے ہی جنت کی مخلوق ہیں، پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے کہ تو نے ہمیں عرش عظیم کے لیے اپنا معتمد قرار دیا، اور ہم اس حوالے سے بھی تیرے عرش کو کندھے پر اٹھا کر تیرے جلووں میں مست ہیں، سرشار ہیں۔ تو میرے اللہ ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے جو ہماری تمنا طلب کا مرکز بن سکے، محور بن سکے۔ تو اللہ کی رحمت اس وقت اتنے جوش میں ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں بس میں نے طے کر لیا ہے، آمادہ عنایت ہو چکا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اے اللہ تیری اس کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو ہماری ضرورت ہو، تیرا قرب ہمیں میسر، جنت ہمیں میسر، دنیا کا ہمارا مزاج نہیں،
اور کس چیز کی خواہش کریں؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں نے عطا کرنا ہے تو فرشتے خود کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اب تو ہی بتا ہم کیا مانگیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اٹھو اور ہاتھ اٹھاؤ۔ اے اللہ ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا حمد بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ قبولیت کے لیے یہ اولین آداب ہیں دعا کے۔ اے اللہ ٹھیک ہے، تیری حمد ہے، تیری تسبیح ہے، فرمایا اب میری رحمت جوش میں ہے، اب میری بارگاہ میں سوال کرو، چونکہ کائنات کی کوئی چیز تمہاری ضرورت نہیں ہے نہ مجبوری ہے، تو ایک حقیقت ایسی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں وہ مانگو۔ اے اللہ تو کسے پسند کرتا ہے؟ فرمایا میں امت محمد کی مغفرت کو پسند کرتا ہوں، لہٰذا تم میرے محبوب کی امت کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ ہم نے جو مشقت اٹھائی تیرا عرش اٹھانے میں، اے اللہ اس کے صلے میں امت محمد کی مغفرت اور بخشش فرما دیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ۔ ناظرین یہاں ایک لمحے کے لیے روکوں گا آپ کو، یہ کیسا رب ہے، یہ کیا اس کی شان کریمی ہے کہ جس نے میری بخشش کے لیے ایک ایسا الگ سے انتظام کر دیا ہے جو میرے نقشہ خیال میں بھی نہیں ہے۔ میں نے کبھی ان چیزوں کو دیکھا نہیں، ان اسباب کو، ان ذرائع کو، ان احوال کو، ان حالات کو میں نے کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، نہ کبھی عرش دیکھا ہے، لیکن اس کے پردہ عظمت کے اندر کچھ ہو رہا ہے، اور اس ہونے کے بعد جو بطور صلہ دیا جا رہا ہے وہ میری بخشش کا پروانہ ہے، میری بخشش اور نجات کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اور کہہ بھی خود رہا ہے کہ یار تم ہاتھ اٹھاؤ اور میں اپنی بخششوں کا نزول فرماتا ہوں، رحمتوں کا نزول فرماتا ہوں۔ تو ناظرین کرام یہ وہ جذبہ عظمت ہے کہ جس کے اندر اتنا حوصلہ ہو وہی خدا ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگو اور یوں کہو کہ اللہ تیری رحمت تو ہر شے پر وسیع ہے، اللہ اکبر، اور تیرا علم بھی وسیع ہے۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، سب سے پہلے بخشش کا آغاز ان سے کر جنہوں نے اپنی محبت کا رخ تیری ذات کی طرف کر لیا ہے اور رجوع لایا اور توبہ کی۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور انہوں نے تیرے راستے میں قائم کردہ جو نقوش قدم تھے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پر وہ چلے۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بھی پناہ عطا فرما۔ فرمایا یہ طے ہو گیا جی، فرمایا اور مانگو۔ اے اللہ اب مغفرت ہو گئی، عنایت ہو گئی، تو نے اپنی ستاریت، غفاریت، رحمانیت اور رحیمیت کا انہیں لبادہ عطا کر دیا، انہیں نور عطا کر دیا ہے، ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا ہے، اور کیا مانگیں؟ کہا اور مانگو، یوں کہو ربنا وادخلہم جنات عدن، اے اللہ ان کو جنت عدن میں داخل فرما۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ جنت ماوا ہے، جنت الفردوس ہے وغیرہ۔ جنت عدن وہ ہے جس سے اوپر کوئی جنت کا کوئی تصور اور امکان کوئی موجود نہیں ہے، اور اس جنت عدن میں خاص بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان شریف ہے، محل ہے۔ تو جنت عدن کا تقاضا کیوں کیا گیا فرشتوں کے ذریعے، اور عنایت کیوں کی گئی؟ اس واسطے کہ مومن کی تسلی، تشفی کائنات کے کسی تصور میں نہیں ہے۔ مومن کی قلبی اور روحانی تسلی اور تشفی جو ہے وہ قرب حضور محمد ہے، کیونکہ عمر بھر وہ راتوں کو بھی جاگ جاگ کر اٹھ کر کہا کرتا تھا، ایک وار لنگیا تو ساڑی جاتے، داریاں کرے ساں میں سکاں لہا کے، پھل پان مشری الچیاں منگے ساں، عطر گلاباں تھی مل مل دھوے ساں، کنگھی کرے ساں سرما پوے ساں، کول بلے ساں دولہ بڑھا کے۔ اور پھر جب انہیں عنایت ہوتی تو پھر ہاتھ جوڑ کر کہتے، ہاڑا وے جانی رات رہ پو سانگا خدائیے، مت ول نہ ٹکروں میں جدڑی پرائیے، زوری جے ویسو میں ونجن نہ ڈیساں، گل پا کے پلڑوں میں منتاں کرے ساں، سکدی کو اج میں راج والی رات آئیے، ہاڑا وے جانی رات رہ پو سانگا خدائی ہے۔ تو جس محبوب کے حسن لطافت کے لیے یہ تڑپ تڑپ کر راتیں گزارا کرتے تھے، کروٹیں بدلا کرتے تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت کے کسی اور درجے میں ان کو مقام دے جائے اور وہاں یہ تسکین پذیر ہوں اور وہاں یہ مطمئن ہوں؟ تو ان کی بے قراریاں کہاں جا کر تسکین پذیر ہوگی؟ جہاں محبوب کا جوار رحمت ہے۔ تو اس لیے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میرے محبوب کے اس غلام کے لیے جنت عدن مانگو۔ اللہ اکبر۔ وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یا اللہ یہ تو ہو گیا، اور فرمایا اور بھی مانگو۔ کہا ان کے لیے بھی دعا مانگو، اور ان کے آباء و اجداد کے لیے بھی مانگو، اور ان کی بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی مانگو۔ اے اللہ تیری غالب حکمت ہے۔ اور پھر
اللہ یہ بھی ہو گیا، مانگ لیا، تو حضور عظمت الہی سے آواز آتی ہو گیا، اے اللہ پھر فرمایا اور مانگو، اے اللہ پھر مزید کیا مانگیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہو وقہم السیئات، اے اللہ ان کو سیئات سے، گناہوں سے بچا لے۔ کیا اہتمام قدرت ہے ناظرین کرام! وہ بندہ بڑا ناشکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کی قدر نہیں کرتا، ان احسانات کا ممنون احسان نہیں ہوتا، اور اپنے دین کی عظمت کو ایک معمولی تصور کرتا ہے۔ دوستو، یہ انسانی فطرت کے ہی خلاف ہے۔ وہ انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے جو اپنے مولا سے نہ جڑ جائے۔ وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اے اللہ جس کو تو نے اس دن گناہوں کی نحوست سے بچا لیا، اسی کو تو نے اپنی رحمت کے دامن میں اور آغوش میں سمیٹ لیا ہے۔ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا وہ منظر نامہ جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور تعلق کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ اب حضور عظمت الہی سے تو یہ انعامات ہیں، ہماری طرف سے اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ ہم اپنے خیال میں، دنیا، اپنے تجربے، اپنے خیال اور اپنے سماج میں، معاشرے میں، تہذیب میں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ اس کی خفیہ تدبیریں ہیں، یہ اس کی عظمتیں ہیں، یہ اس کی دریا دلی ہے، یہ اس کی وسعت رحمت کی ایک شان ہے، اور اس دریائے رحمت میں موجیں تلاطم خیز ہیں کہ میرا بندہ کسی بھی طرح شیطان کی زد میں رہے، وہ میرے پیار کی آغوش میں آ جائے اور میں اس پر اپنے انعامات کی بچھاڑ کر دوں، بارش کر دوں۔ ناظرین کرام، ہم فیصدی بھی قائم کر لیں تو کم از کم جس دن ہم اللہ سے 1% بھی مخلص ہو گئے تو ہمارے مسائل نہیں رہیں گے۔ ابھی تک ہم خیالات کی دنیا میں پرکھ رہے ہیں، ابھی عقائد بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، آؤ اس یقین کی عظمت میں آؤ جس یقین کی عظمت سے حضرت بلال گزرے ہیں، حضرت صہیب رومی گزرے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں۔ تو یہ وہ حقیقتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، یہ جو کافر ہیں یہ اس عظمت سے محروم ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا دل کا تعلق جو ہے نہ وہ ذات خدا سے جوڑا ہے، نہ ذات مصطفیٰ سے جوڑا ہے، تو وہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ پھر فرمایا ان کافروں سے محبوب یہ کہہ دو کہ الیہ یرد علم الساعہ، جس قیامت کے بارے میں تم بار بار سوال کرتے ہو تو میں اس قیامت کا سارا منظرنامہ اللہ کے علم کی طرف کرتا ہوں کہ اس کے وقوع کا ٹائم جو ہے اسی کے معاملات ہیں، یہ وہی بیان کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ تم عظمت یقین کے لیے یہ نہیں دیکھتے، وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، یہ جو خوشے ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، اور پردوں کی نرم آغوش میں پھل ہوتے ہیں، اور ان پھلوں میں رس ہوتا ہے، اور اس رس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، کوئی ایسا خالق ہے جس کی قدرت میں اتنا بڑا کمال ہو جتنا بڑا کمال لا شریک کی قدرت ذات حق میں ہے؟ وما تحمل من انثی، اور کوئی ایسی مؤنث نہیں چیز جس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے وہ نہ جانتا ہو، ہر چیز کو جانتا ہو۔ ولا تدع الا بعلمہ، اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ تو پھر جب سب چیزیں موجود ہیں، طے ہیں اور حقیقت ہیں، تمہارا تجربہ بھی اس بات پر گواہ ہے، تو پھر تم بت پرستی کر رہے ہو، یہ خدائے ذوالجلال کی ذات والا صفات کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ دراصل آپ اپنے رویے کے نتائج دیکھیں کہ بت پرستی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِي بَيْنَ شُرَكَائِهِ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے۔ قالوا آذناک
ما منا من شہید، تو کافر کہیں گے کہ نہیں، ہم اس پر کوئی گواہ تو ہمارے پاس نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، جس کو وہ پوجا کرتے تھے خدا کے علاوہ، وہ سارا ان سے گم ہو کر دیا جائے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے اور کیا بھی نہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، پھر جب ہمارے جلال کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ہم بھاگ نہیں سکتے، کہیں دوڑ نہیں سکتے، فرار نہیں ہو سکتے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، وہ ہر وقت پروٹوکول مانگتا ہے نعمتوں کے حصول کے لیے جناب والا، پھر جس وقت اس پر کوئی آزمائش آتی ہے یا وہ نعمتیں روک لی جاتی ہیں تو پھر وہ منہ بسور کر بیٹھ جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ، الگ اور اگر ہم اپنی رحمت سے انہیں کچھ ذائقہ دیں، انہیں کچھ انعام کریں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، جب اس کی آزمائش کے بعد اپنی رحمت کی آغوش میں ہم اسے لیتے ہیں تو لَيَقُولَنَّ، وہ ضرور کہے گا هَٰذَا لِی، یہ تو میرا ہی کھاتا تھا، میرے ہی لیے تو تھا۔ یعنی اس پر بھی وہ اللہ کا احسان مند نہیں ہوتا، ممنون احسان نہیں ہوتا۔ کتنا یہ شرمناک رویہ ہے، سوچ ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ الْحُسْنَىٰ، اور میرے گمان میں قیامت نہ قائم ہوگی، اگر میں رب کی طرف لٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہوگی۔ وہ خود فیصلہ کر رہا ہے، میں اسے مانوں نہ مانوں، میں بت پرستی بھی کروں تب بھی میں وہاں باعزت بنوں گا، اور جناب والا بڑی میری ٹھاٹھ باٹھ ہوگی اگر قیامت آ بھی گئی تو۔ یعنی یہ اس طرح کی ہولناک اس کا فلسفہ فکر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، پھر اللہ ضرور اسے بتائے گا اس کفر کے بابت کہ تو کیا تھا جس وقت عذاب غلیظ، بڑا سخت عذاب، گاڑا عذاب، جس سے نکلنے کی کوئی امید ہی نہیں، امکان ہی نہیں، جس وقت اس پر عذاب آئے گا تو پھر جناب والا اس کو اندازہ ہوگا کہ جناب والا جو میں نے فیصلہ کیا کہ دنیا میں بھی میں جو مرضی کروں اور آخرت میں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے بہانے بنا کر میں حق سے منہ موڑ رہا ہوں، تو یہ ہے مواخذہ عذاب غلیظ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری مزاج کا اور ہمارے طرز عمل کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جس وقت ہم انسان پر اپنا احسان فرماتے ہیں، اعرض عنہ، تو وہ اتنا اترا جاتا ہے کہ وہ احسان سے بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جس وقت ہم اپنی اسے گرفت میں لیتے ہیں تو پھر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی لمبی چمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ جب ہم مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑی عظمت یقین کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اور جب ہمیں وسعت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، تو پہلے ہم جب دعا کرتے ہیں مشکل حالات میں تو یہاں جھر جھگا کر اور بڑی آہوزاری عجز و انکسار کے ساتھ، الہاؤ زاری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ یہ کر دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ میں مارا گیا، اللہ یہ ہو گیا۔ پھر جس وقت انعامات ملتے ہیں تو پھر وہ عاجزی جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، پھر یہاں سے ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں، کوئی چار کوڑیاں اور مل جاتی ہیں تو پھر ہاتھ اور نیچے آ جاتے ہیں، جو اور دولت آ جاتی ہے، فراوانیاں آ جاتی ہیں تو پھر نیچے اور ہاتھ آ جاتے ہیں۔ اب تو کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ ہاتھ اٹھانا یہ تکلف سمجھتے ہیں، وہ اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور یہ دعا کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کتنے مرضی بڑے بن جائیں، بالآخر ہم خلقت میں تو بندے ہیں۔ کس بنیاد پر ہم اس ذات سے دور جا رہے ہیں یا اس کی آداب بندگی سے دور جا رہے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ایسے حالات میں خدا سمجھتا ہے کہ یہ غرور کرتا ہے اور اس کو آداب بندگی کا نہیں اندازہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جلال غضب میں آتا ہے۔ اللہ پناہ دے ایسے حالات سے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، یہ کفار مکہ کی یہ
فکری جو ہے نا خرابیاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ بیان فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کا آغاز فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن عظمت کی کوئی رعنائی ہے، جس کی حرمت کا احاطہ صرف خدا کر سکتا ہے، یا اس کا اندازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ کیا ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان محبت کا کوئی راز ہے جس پر نہ کسی آنکھ کی نظر ہے، نہ خیال کا پہرا ہے، نہ شعور کی رسائی ہے۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک العزیز الحکیم، میرے حبیب آپ پر کیا خوبصورت ہم نے نازل فرمائی، اور آپ سے پہلے لوگوں پر بھی، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت، وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہٹ درم لوگوں نے اس حقیقت کو قبول نہ کیا، اور ایسی ایسی باتیں کہیں کہ کبھی کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، کبھی کہا جی اس کی فرشتیاں اس کی بیٹیاں ہیں، فلاں فلاں۔ اس انداز کے جو بہانے تھے، جانتے وہ بھی تھے کہ ایسا کچھ نہیں، لیکن ہٹ درمی، جہالت اور دنانت کی بنیاد پر وہ ایسا کہتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ ایسا کہتے تھے۔ تو ایسے کلمات پر اللہ کا غضب اتنا جلال میں آتا، اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ، قریب ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں نا، قریب ہے کہ آسمان کا سینہ پھٹ جائے اور آسمان ان پر آ کر گر جائے، یہ تباہ ہو جائیں۔ یہ جو باتیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کیا اس کو نعوذ باللہ من ذالک کمزور سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اس طرح چاہتا ہے، جیسے سماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وہ تو آسمان کو جس طرح ہم کچا چمڑا ادھیڑ لیتے ہیں جانور کے وجود سے ذبح کے بعد، اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ میری جلال، میری قدرت کا جلال اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو ہم آسمان کو بھی اس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے، ہم تو اس طاقت کے مالک ہیں۔ تو اس بات پر وہ اتراتے کہ اتنی دیر سے وعدہ دیا جا رہا ہے قیامت کا، مواخذے کا، عذاب کا، لیکن وہ عملی شکل نہیں صورت سامنے آئی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں کیوں نہیں ایسا کر رہا، قدرت کے باوجود ایسا کیوں نہیں کر رہا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب یہ خدا کی شان کی کیسے لائق ہو کہ جن لوگوں میں آپ رہیں اور اللہ ان پر عذاب ڈالے۔ یہ ہے وہ مقام محبوبیت کہ دشمنوں کو بھی خدا برداشت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت کتنا بلند ہے کہ اپنوں کے لیے تو گنجائش ہے ہی صحیح، مگر آج تو دشمن بھی اس گنجائش سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، دراصل ہم اس پر آسمان کیوں نہیں پھٹتا، یہاں پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی جس طرح پہلے ہوتی رہی ہے؟ پہلے بھی تو یہی رویے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو ہمہ وقت اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اہل زمین کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، جب بار بار میری مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں فرشتے، تو پھر میرے حبیب بات یہ ہے کہ میرے مزاج میں، میری الوہی عظمت کے مزاج میں، میری شایان شان، میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، غفور بھی ہوں، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، حنان بھی ہوں، دیان بھی ہوں، سبحان بھی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اس کی شانیں ہیں۔ ورنہ جو حالات ہم پیدا کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے ہم کوئی نئی شکل لے کر آئے ہیں؟ نہیں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حضور کے وقار کی حرمت میں آج ہماری بچت ہے۔ اسی لیے کسی پنجابی شاعر نے بڑا خوبصورت یہ جملہ بولا تھا، شعر کہا تھا، کہا لام لکھیا سی وچ تفسیر اندر ایویں خبر کتاب فرماؤندیے، وہ ساری مخلوق غرق جاندی جویں خلق امال کماؤندیے، جدو قہر دی نظر ہے رب کردہ ادو شرم روزے ولو آؤندیے، ستار بخش چل کے اس محبوب دے پیر پھڑیے جدی گور آرام پہنچاؤندی ہے۔ دوستو ہوش میں آئیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کے عظمت میں
اللہ ہمیں اجتماعی عذاب سے دو چار نہیں کر رہا، ورنہ ہماری شکلیں اس قابل نہیں ہیں اور ہمارے وجود اس قابل نہیں کہ ہم زمین پر رہیں۔ بس اللہ معاف فرمائے، تو کم از کم جتنا ایک ٹائٹل دیا گیا ہے اس پر تو کم از کم ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ جب جڑ جائیں گے تو یقیناً وحدہ لا شریک ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ نے تو لطف کرنا اپنے بندوں پر طے کر لیا ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق سے مالا مال کر دیتا ہے، وہو القوی العزیز، وہ غالب قوت والا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو صرف آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کے لیے ہم اور اضافے کر دیتے ہیں اپنی عنایات اور بخشوں کے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی بہ، اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی مانگتا ہے تو پھر ہم اسے وہی دیتے ہیں، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام لہم شرکاء، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ذالک ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یعنی اتنی بڑی عنایات کے باوجود جب بہتات ہے عنایات کی، رحمت کی، یہ جو میری آنکھ ہے، آپ کی آنکھ ہے، اس کے اندر ایک بالکل معمولی چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کالی کاکی کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس سے میں پورا جہان دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس سوراخ کے سامنے اللہ معاف فرمائے وہ پردہ آ جائے تو کچھ نظر آتا ہے؟ اور جس ذات نے تمہارے وجودوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ تم ایک لمحہ کے لیے آنکھ کھولتے ہو تو آسمان تک تمہاری نظر جا ٹکراتی ہے، اور اگر اسی بصارت کے اندر بصیرت کا نور بھی آ جائے تو پھر آسمان سے اوپر بھی یہ نگاہیں چلی جاتی ہیں۔ تو جس بندے پر جس کا مولا اتنا راضی اور احسان کرنے والا ہو، وہ بندہ اپنے رب سے بیگانہ ہو جائے اور رب سے دور ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے منہ موڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا قرین بنا دیتے ہیں، اس کا ہمزاد بنا دیتے ہیں، پھر اسے توفیق نہیں ملتی ہماری طرف، کیونکہ اس نے ہمارے محبت کے سودے کا احترام نہیں کیا، ہماری شفقت کا لحاظ نہیں کیا، ہماری عنایت اور رحمت کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی تو پھر ان کی قدر کیسے ہو پائے؟ اس لیے ناظرین کرام، میں اور آپ آج سے ہی اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم اسی کے بندے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن و انس ذرا ٹل لگا کر زور لگاؤ، پرواز کرو، میرے زمین و آسمان کے ماحول سے ذرا نکل کے تو دکھاؤ اگر تمہارے اندر کوئی شے ہے۔ تو بھئی جب ہم ہر لحاظ سے بندے ہیں تو ہمیں بندگی کی عظمت اور حسن میں ہی رہنا چاہیے۔ ہاں، بندگی کے تصور سے جب ہم نکلتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اب یہ بندے نہیں رہے، درندوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، درندوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ تو جو شخص اپنی شناخت کو کھو دیتا ہے اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت پر رہو جس فطرت پر تمہیں پیدا فرمایا گیا ہے، اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہ کرو۔ اور اللہ کی فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت یہ ہے کہ انسان کو اللہ اسلام اور بندگی کی عظمت میں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی میری عادت ہے اور اسی پر رہو گے تو پھر تمہیں مرتبے ملیں گے، عروج ملے گا، معراج ملے گی، حرمت ملے گی، وقار ملے گا، شخصیت ملے گی، تقدس ملے گا، تکریم ملے گی، رحمت ملے گی، احسان ملے گا، جود ملے گا، کرم ملے گا۔ اور اگر تم نے یہ دائرے توڑے تو پھر تم اپنا بھی نقصان اٹھاؤ گے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح یہ آسمان کے سینے میں یہ جو ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، ان کے مدار ہیں جن میں وہ گھومتے ہیں، اور ان مدار میں وہ چلیں تو وہ فیض بار ہوتے ہیں، روشنی بھی دیتے ہیں، اور ان کے مؤثرات جو ہیں زمین اور اہل زمین پر بھی پڑتے ہیں، اور فائدہ مند اور فیوز و برکات ان کی جاری ہوتی ہیں۔ اور جب ان مداروں سے 1 سینٹی میٹر بھی کوئی سیارہ اگر ہٹ جاتا ہے تو وہ خود بھی تباہ ہو جاتا ہے اور کائنات بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں تباہی سے بچنے کے لیے رسول اللہ کی اسوہ حسنہ جو ہمارے لیے مدار ہے
اس میں رہ کر زندگی اور بندگی کی رونقوں سے مالا مال ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آئندہ نشست میں ہم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔